گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ صرف ٹہلنے کی غرض سے گزر رہے ہیں۔ ٹہلتے ٹہلتے آپ ایک قبیلے میں پہنچ گئے اور اس قبیلے میں پہنچے جہاں پر آپ نے دیکھا کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان تھے، ایمان نہیں لائے تھے، اور وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ آقا نے دیکھا سرخ اونٹ بندھا ہوا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ حضور نے جب سرخ اونٹ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے اس کو خریدنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ خریدا۔ اونٹ کے مالک نے وہ بیچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے آقا کا چہرہ دیکھ کر وہ آقا کو منع ہی نہیں کر پایا۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے اونٹ خریدنا ہے۔ میرے آقا نے کہا مجھے اونٹ خریدنا ہے۔ اس نے کہا خرید لو، لے جاؤ۔ کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، بعد میں پہنچا دینا۔ کہا بعد میں پہنچا دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میرے آقا وہاں سے چلے گئے۔ ایک آیا، آنے کے بعد کہتا ہے او اونٹ کے مالک تو نے اونٹ بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کہ تو ان کو جانتا ہے وہ کون تھے؟ کہ میں نہیں جانتا۔ کہ جانتا بھی نہیں اور پھر بھی اونٹ بیچ دیا؟ کہ یار میں تو ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، میں نے منع ہی نہیں کر پایا۔ کہا میں نے منع ہی نہیں کر پایا۔ کہا تو پھر ان کو اونٹ دے دیا۔ دوسرا آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اونٹ کے مالک نے اونٹ کو اونٹ بیچ دیا، پیسے بھی نہیں لیے۔ کیا تو اسے جانتا ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ کہا میں نہیں جانتا وہ کہاں رہتا ہے۔ کہا یہ بھی نہیں جانتا وہ کون ہے، یہ بھی نہیں جانتا وہ کہاں رہتا ہے، پھر بھی تو نے اونٹ کو بیچ دیا ہے۔ کہاں اونٹ کو بیچ دیا ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا، کہا سنو چھوڑو ساری باتیں، اونٹ بیچ دیا، بات ختم۔ گویا کہ یہ سمجھو کہ اونٹ چوری ہو گیا۔ کہا اونٹ چوری ہو گیا۔ ایک خاتون وہیں سے قبیلے کے اندر سے پکار کے کہتی ہے او ظالمو، اونٹ چوری نہیں ہوا ہے، اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو ساری کی ساری رقم میں ادا کروں۔ چلو اچھی بات ہے، تم تو اسے جانتی ہو وہ کون ہے، تم تو اسے جانتی ہو وہ کون ہے۔ کہا سنو جانتی تو میں بھی نہیں وہ کون ہے۔ کہا تو پھر ضمانت کیوں لے لی؟ کہا ضمانت اس لیے لی وہ جب تم سے باتیں کر رہا تھا، جب وہ مسکرا رہا تھا، اس کے دانتوں سے جو نور نکل رہا تھا سامنے والی پہاڑیوں کو نظر آ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو نور نکل رہا تھا نا سامنے والی پہاڑیوں پر نظر آ رہا تھا۔ کہا اچھا اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں؟ میرے آقا کے دو صحابی آ گئے، کھجوریں بھی لے کے آئے، پیسے بھی لے کے آئے۔ کہا یہ لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اونٹ خرید کر یہاں سے گئے، یہ ان کے پیسے میرے حضور نے بھیجے ہیں اور ساتھ میں یہ کھجوریں بھی بھیجی ہیں، یہ کھجوریں بھی رکھ لو۔ تو سارے کے سارے کہنے لگے ٹھیک ہے کھجوریں ہمیں دے دو، ہم کھا لیتے ہیں لیکن پیسے نہیں لیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا بس اب تو ان کا کلمہ پڑھا کے ان کے دامن میں سبحان اللہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اب ادھر سے جب سارے گئے نا حضور کے قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب ادھر سے گئے تھے تو بے ایمان تھے، جب ادھر سے آئے تو ایمان والے ہو کے آئے۔ گویا کہ ان کی زبانوں پہ تھا یہ نازک الفاظ ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام کی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ میرے آقا کو جو بھی دیکھتا ہے وہ میرے آقا کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے وہ ان کا مستانہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے، میرے کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جب طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کی پنڈلیوں سے خون نکلنے لگا، فرشتہ آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئی، یا رسول اللہ حکم فرمائیں ان پہاڑیوں کے بیچ میں اس بستی کو الٹ کے رکھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، ان کے لیے رحمت بن کر آیا۔
ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے ان کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سب دھتکار کے بھگا دیتے ہیں، اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے، انہیں میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. ایک غریب آ گیا ان کے پاس، آخری بات اس کے بعد میں پھر اپنی جگہ آ گیا، نعت پڑھنی ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ. آ گیا حضور کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں نے بڑا پریشان کیا ہے، بڑا زیادہ تانے مارے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو گیا. حضور غریب ہوں، کیا اس لیے کہ کوئی مجھے اپنے پاس بٹھا لے بھی نہ؟ حضور غریب ہوں، مجھے بڑا ستایا ہے لوگوں نے، بڑا پریشان کیا ہے، مجھے کوئی اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی تجھے اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، کوئی بھی تجھے اپنے پاس سے دور بھگاتا ہے، کیا کہ میں محمد بھی تجھے اپنے پاس نہ بٹھاؤں؟ جسے سب دھتکار دیتے ہیں، میں محمد اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے، سبحان اللہ، میں سبحان اللہ، اپنے سینے سے لگانے کے لیے آیا. حضور کے پاس وہ بیٹھا اور کہتا یا رسول اللہ آپ بڑے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اما دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یا رسول اللہ کسی نے اپنے پاس اور کسی نے اتنے پیار سے نہیں بٹھالا، یا رسول اللہ آپ نے بڑی عزت کے ساتھ بٹھالا ہے. کہا اچھا یہ بتا تجھے سب نے دھتکارا ہے، تجھے یہ بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا یا رسول اللہ خواہش تو ہے، یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اتنا غریب ہوں نہ اپنی زندگی میں کبھی بھی میٹھا حلوہ نہیں کھایا ہے. حضور اگر میٹھا حلوہ مل جائے نا تو پھر مزہ آ جائے. تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ علی میٹھا حلوہ لے کے آؤ. اور کہا اور تیری کیا خواہش ہے؟ کہا حضور ایک تو خواہش یہ ہے کہ مجھے کسی نے بھی رشتہ نہیں دیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری شادی ہو جائے، میں بھی چاہتا ہوں میرے بیوی بچے ہوں، آپ کے اوپر قربان ہو، سب میرے بیوی بچے سب آپ کے اوپر قربان ہو. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا نکاح ہو جائے. حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے. حضور نے رشتہ بھیجا اور جس کے یہاں بھیجا پہلے اس نے کبھی ہاں نہیں کی تھی، لیکن جب حضور نے رشتہ بھیجا اس نے فوراً ہاں کر دی. جب بات حضور کی ہے تو پھر مجھے نہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ حضور نے رشتہ بھیجا ہے. حضور نے رشتہ بھیجا. ابھی دیکھ رہا تھا یار ابھی دنیا والے مجھے اپنے پاس کرسی پہ نہیں بٹھالتے تھے، اپنے پاس سے بھگا دیتے تھے. یہ مدینے والے آقا ہیں، یہ اپنے پاس بٹھاتے بھی ہیں، خواہشیں بھی پوری کرتے ہیں. حضور نے فرمایا حلوہ لے کے آؤ. حلوے کے لیے وہ کہہ دیا اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، بیوی آ جائے گی، بچے کہاں رکھیں گے؟ حضور نے فرمایا اچھا. صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق تمہارا وہ والا مکان خالی ہے اسے دے دو، وقف کر دو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان حضور کی محبت میں اس کو دے دیا. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا تو پھر میں نے دے دیا، بات آپ کی ہے. حضور کے لیے تو سب کچھ قربان ہے، دے دیا. اب بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا ہے، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. اب اتنی باتیں ہو رہی تھی، ادھر رشتہ بھی چلا گیا، ادھر حلوے کے لیے بھی ہو گیا، ادھر گھر مکان سب مل گیا. ابھی جبریل آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان نکلنے والی ہے، یہ تو کل ظہر کے بعد انتقال کرنے والا ہے، یہ تو دنیا چھوڑ کے جانے والا ہے. حضور نے فرمایا جبریل ابھی تو اس کو خوشیاں ملی ہیں، ابھی تو اس کو خوشیاں ملی ہیں، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو اس کی جو حلوہ اس نے تو کہا تھا وہ حلوہ بھی اسے نہیں ملا، اتنی جلدی؟ کہا یا رسول اللہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ دنیا سے جانے والا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. جلدی سے جلدی کرا گیا. اب اس کا نکاح ہو گیا. نکاح کرنے کے بعد حضور نے ایک صحابی کو بلایا، کہا جاؤ کل فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پر کھڑے ہو جانا، اور دروازے پر کھڑے ہو کے اور تم بس دیکھتے رہنا، یہ سنتے رہنا جب ظہر کا ٹائم ہو
اور دیکھنا اگر چیخ نکلے آواز آئے تو آ کے مجھے بتا دینا، کیونکہ جب یہ انتقال کرے گا تو بیوی روئے گی، چلائے گی، چیخے گی، جب آواز آئے گی تو مجھے آ کے بتانا۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ اس کی شادی ہوئی، وہ گھر میں بھیج دیا گیا۔ صبح فجر کے بعد ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ صحابی وہاں کھڑے رہے، حلوہ اس کو دے دیا گیا، وہ حلوہ اس نے لے لیا۔ اب صبح وہ صحابی کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد ظہر کی نماز ہو گئی، نماز کے بعد وہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ عصر کی نماز ہو گئی، ہونے کے بعد وہ صحابی آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہا یار حضور نے فرمایا تھا ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے آواز کوئی آئے چیخ نکلے تو مجھے بتانا آ کے۔ یہاں عصر کی بھی نماز ہوگی، کوئی چیخ نہیں آئی، کوئی آواز سنائی نہیں دی، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فرماتے تھے کہ ظہر کے بعد ایک آواز آئے گی، چیخ آئے گی، وہ انتقال کر جائے گا۔ حضور ابھی تو وہاں ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ کوئی انتقال نہیں کرا کسی نے، وہ انتقال کر کے نہیں گیا۔ تو حضور فرمانے لگے یہ کون سی بات ہے؟ جبریل تو میرے پاس آئے تھے، وہ کہتے تھے کل اس کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کی پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو انتقال کرنے والا تھا۔ آواز آئی بے شک اس کا انتقال ہونے والا تھا، لیکن جو اپنی جان سے زیادہ پیاری چیزوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ان کی زندگیاں بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو سنو، جب اس نے کہا تھا کہ میں نے حلوہ کبھی نہیں کھایا، تو حلوہ جب کبھی نہیں کوئی چیز ملی ہے کتنی پیاری چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا جب بیٹا انہیں نصیب ہوا نا، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے قربان کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی تھی نہیں تو کتنا پیارا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں کتنے پیارے تھے، تو ان کا امتحان ہوا تھا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو آواز آئی کہ واقعی اس کی جان نکل جاتی، اس کی روح نکل جاتی، لیکن یہ جو حلوہ اسے سب سے زیادہ پیارا تھا، یہ حلوہ جب اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد جب یہ کھانے جا رہا تھا نا تو دروازے سے آواز آئی، ایک سائل نے آواز دی کہ ہے اللہ والے، ہے کوئی اندر؟ مجھے بھوک اتنی شدید ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اللہ کا نیک بندہ، کہا مجھے کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے دے دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ لقمہ منہ میں جا رہا تھا، حلوہ منہ میں جا رہا تھا اور بہت پیارا تھا، اس نے وہ اس میں رکھا پیالی میں، اور رکھنے کے بعد اس اللہ والے کے پاس لے گیا، کہا بابا یہ کھا لو، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کو لے لو، اس کو کھا لو اور بس اپنا پیٹ بھر لو۔ کہ جب یہ حلوہ اس نے دیا نا تو اس کی سب سے پیاری چیز اس کے پاس سے چلی گئی، تو پھر جب اس نے حلوہ کھایا، جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم جس نے میرا پیٹ بھرا ہے مولا تو اس کی زندگی میں اضافہ فرما دے۔ جب اس نے دعا کی، زندگی کی، تو آواز آئی کہ اس کے حلوے کے وجہ سے جو اسے نیکیاں ملی ہیں، ان نیکیوں کے صدقے سے اس کی زندگی بڑھ گئی ہے۔ تو ہم جب کوئی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی بڑھا دیتا ہے، ہم پر آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے، ہمارے سر سے وہ مصیبتیں بھی ہٹ جاتی ہیں۔ تو بات بڑی لمبی ہو گئی، میں شعر پڑھ رہا تھا، سارے مل کے بولیں سبحان اللہ۔